دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ نمبر 1 آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2 آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ اداکار وہ ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اور تماشائی وہ ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ بے وقوف بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں۔ نمبر 1 دل میں اتر جانا، نمبر 2 دل سے اتر جانا۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان پیتا خود ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات کو غور سے سنے تو آپ اپنی بات کی شروعات اس جملے سے کریں کہ میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں اور چیزوں سے دور رہیں جو آپ کے ڈپریشن کی وجہ بنے بیٹھے ہیں۔ جانتے ہیں دھوکے کا سب سے اداس پہلو کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو نمبر 1 جو آپ سے جھوٹ بولیں، نمبر 2 جو آپ کو بے عزت کریں، نمبر 3 جو آپ کو کمتر محسوس کروائیں، نمبر 4 جو آپ کو ضرورت میں استعمال کریں۔ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں۔ جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ ہی نہ کرو۔ یاد رکھیے آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزاں رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ بات کرنے کے 2 ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے، ورنہ بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کر لے۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی ہمسفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو 2 بار نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں۔
ہماری زندگی کبوتروں کی طرح ہے، لوگ ہاتھ میں ڈال کر دانہ کھلاتے ہیں، پہلے اپنا بنا کر رکھتے ہیں، پھر تالیاں مار کر اڑا دیتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں، اگر فائدہ مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے اگر مسجد میں دیا جائے، مگر وہی نوٹ شاپنگ کرتے وقت بہت چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کو اپنی سوچ ہمیشہ بلند رکھنی چاہیے، کیونکہ بلند سوچ بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ غریب اپنی غریبی سے پریشان نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی امیری دیکھ کر زیادہ پریشان ہے۔ ہم گرم کھانے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس طرح اختلافات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔